ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ خوشحالی میں خوف اور خشیت کا پہلو امید پر غالب رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں بہت ساری ہیں، اللہ نے تکیہ دیا، بستر دیا، آرام دیا، اچھی گاڑی دی ہے۔ اب کیا کہیں لوگوں کو کہ اب تم تو جہنمی ہو، تم چونکہ پیسے والے بڑے ہو اس لیے آگ میں جاؤ گے، اور امیر لوگ تو ہوتے ہی برے ہیں اور لینڈ کروزر میں پھرنے والے جہنمی ہیں۔ غلط بات ہے۔ یاد رکھیے شیطان ایسے بندے کا سٹیئرنگ اپنے ہاتھ میں لے گا، چلو پھر اور موج کر لو اور مستی کرو۔ تو پیسے میں موجود لوگ بہت سارے جن کو اللہ نے دولت دی، آپ ان کو اور امیدیں دلائیں۔ جیسے اللہ کے نبی کے پاس کسی نے آ کر کہا، اللہ کے نبی پیسے والوں کے پاس پیسہ بھی بڑا ہے اور وہ صدقے بھی کرتے، خیراتیں کرتے، ہم تو بیچارے اپنی ضروریات کے بعد تھوڑا بہت دے بھی دیں تو ان کا مقابلہ تو نہیں ہم کر پاتے، تو وہ تو جنت میں جلدی چلے جائیں گے۔ دیکھیے ذرا اس دور کی سوچ کیا تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم ایسا کرو، یہ اذکار پڑھا کرو، تم بھی ان کا اجر پالو گے۔ تھوڑے دن بعد پیسے والوں کو بھی انہی باتوں کی خبر ہو گئی، اور نتیجہ کیا ہوا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ تو کیا پتہ چلا کہ گناہوں پر خوف الہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ خوشحال بندوں کو مایوس نہ کیجیے۔ پھر نیکسٹ دیکھیے کہ گناہ سرزد ہوتے وقت کیا ہو، اس وقت اللہ کا خوف رکھیے۔ یہ ہے نیگیٹو بات۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کے غیظ کو، غضب کو دعوت دے رہا ہے، اب آپ اس کو جا کے کہ کوئی بات نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، غلط ہے، یہ باطل امید ہے، اس سے بچانا ہے آپ نے۔ اس کو ڈرائیے، اس کو وارن کیجیے، پیار سے کیجیے، ٹون اچھی رکھیے۔ لیکن آج مسئلہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں پر گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور پھر امید اور رجا پر تکیہ بھی کیے بیٹھتے ہیں۔ حماقت ہے یہ، ایسا نہیں کرنا۔ یہ وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں پھر گناہوں پہ ڈھٹائی کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو مجھے اپنے ارد گرد اگر کسی شخص میں کوئی ایسا عمل دکھتا ہے تو پیار سے، محبت سے ہاتھ پکڑ کر، اگر محرم ہے یا اگر آپ کی دوست ہے، اگر غلط کاموں میں ہے تو آپ اس کو بتائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اس سے آپ محسوس کریں گے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہونے کی حالت میں خوف الہی کی یاد دہانی جب آپ کراتے ہیں نا، تو ایسا شخص بہت جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ آپ اصل میں کچھ حصہ، کچھ وقت گزار چکے ہو نا اگر ان چیزوں میں، تو پھر آپ سمجھ جائیں گے ان چیزوں کو۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ امید اور رجا کی کچھ قسمیں بھی ہیں، مختلف قسم کی ہیں، جس میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتا بھی دی ہیں، لیکن کچھ صرف خلاصے میں بتا دیتی ہوں کہ ایک اس شخص کی امید ہوتی ہے جو اللہ کے نور بصیرت کی روشنی میں اللہ کا بننے کی نیت کر لیتا ہے کہ بس آج کے بعد ختم، بس ختم۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جنت معروف نام تھا، ذہن سے نکل گیا، نعتیں بھی پڑھتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جنید جمشید صاحب۔ جب ان کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ طبلہ سرنگی تو دل میں نفاق لائے گا، ایک ہاتھ سے توڑ دیا، اللہ نے پھر عزت بھی دے دی۔ تو لکھیے وہ شخص جو توبہ کی نیت کرے فوراً آگے آ جائے۔ اسی طرح یوسف اسلام، کیٹ سٹیون سے یوسف اسلام میں آگے۔ پھر اسی طرح ایک وہ شخص ہوتا ہے جس نے گناہ کا ارتکاب تو کر لیا، پھر توبہ کی توفیق مل گئی، پھر توبہ کے بعد اسے اللہ کی مغفرت کی امید اور آس لگی ہوتی ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اسے درگزر کرے۔ تو ایسے شخص کو بھی امید دلانی چاہیے، یہ بھی قابل تعریف رجا ہے۔ ایک رجا مذموم ہے، وہ عاصی اور نافرمان شخص جو نافرمانی اور خطاؤں میں حد سے بڑھ جائے اور اس انتہا تک پہنچ جائے کہ وہ پھر بالکل پیچھے ہوتا جائے، ایسے شخص کو برا کہیں گے۔ یعنی گناہ نہ چھوڑنا اور اپنے آپ کو آگے رکھنا۔ تو خلاصہ کیا ہوا ان ساری باتوں کا کہ گناہوں پہ توبہ ہے تو امید اچھی ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے تو امید اچھی ہے، صرف ایک ہی بری ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ گناہ چھوڑ نہیں رہے۔